لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اس دنیا کا سب سے عظیم الشان واقعہ ہے. دوسری بات یہ عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے. جس کی زندگی جتنی حضور سے مطابق ہوگی وہ اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں اختیار کرے. اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے معیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا تحقیق کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. تو ایک امتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ قرار دے کر، نمونہ قرار دے کر، آئیڈیل قرار دے کر اپنی زندگی کو آپ کے مشن، آپ کے مقاصد اور آپ کے طرز زندگی کے مطابق بنا دیں. جو آپ کا مشن ہے وہ ہمارا مشن ہونا چاہیے. جو آپ کے مقاصد زندگی ہیں، مقاصد بعثت ہیں، وہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اور جو آپ کا طرز زندگی ہے وہی طرز زندگی ہمیں بھی اپنی بنانی چاہیے. یہی اللہ چاہتے ہیں اور یہی اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے. آپ کے مقاصد زندگی کیا ہیں؟ آپ کے مقاصد بعثت کیا ہیں؟ آپ کو جو رسول بنا کر بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا، کیونکہ وہ بہت اہم پیغام ہے، بہت اہم میسج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو کئی جگہ بیان کیا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں تو حضور کو بھیجا جانا اللہ نے اپنا احسان قرار دیا کہ ہم نے آپ کو جو تم میں بھیجا ہے یہ ہمارا احسان ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر کہ اس نے بھیجا رسولاً، ایک رسول کو، منہم، انہی میں سے. رسول جو ہے اسی قوم میں سے آتے تھے
جس قوم میں وہ بھیجے جاتے تھے، جو ان کی زبان کو جانتے تھے، ان کے کلچر اور ان کی تہذیب کو جانتے تھے، ان کی سوچ و فکر کو جانتے تھے، ان کے مزاج کو جانتے تھے. کیونکہ معلم اگر اسٹوڈنٹ کے مزاج سے واقف نہ ہو، ان کی زبان سے واقف نہ ہو، ان کی تہذیب اور کلچر سے واقف نہ ہو، تو وہ کما حقہ تعلیم نہیں دے سکتا. اسی وجہ سے ہر نبی اسی قوم میں سے بھیجا گیا جو ان کی زبان کو جانتا تھا، ان کے مزاج کو جانتا تھا، ان کے حالات سے واقف تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہی میں سے بھیجا. کیوں بھیجا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. سب سے پہلا کام اس کا یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتا ہے، قرآن پڑھنا سکھاتا ہے. اگر حضور نہ آتے تو قرآن ہم جیسے عجمی غیر عربی تو چھوڑیے، عرب بھی صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے تھے. اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے سنایا، پڑھ کے بتایا، طریقہ بتایا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. ہمارے باطن میں، ہمارے دل و دماغ میں جو بہت سارے خناس بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تکبر بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، عداوت و دشمنیاں بھری ہوئی ہے، دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، شہوتیں غالب ہیں، اور اس طرح کے بہت ساری اخلاقی خرابیاں ہیں جن کے ہوتے ہوئے ایک انسان حقیقتاً انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے. یہ نبی اس باطنی خرابی کو اصلاح کر کے اچھائیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. کبر کی جگہ تواضع آ جاتا ہے، دنیا کی محبت کی جگہ آخرت کی محبت دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، عداوت و دشمنی کی جگہ پر دلوں میں الفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ قرآن میں حضرات صحابہ سے کہا ہے کہ تم تو آپس میں جھگڑا کرنے والے تھے، ہم نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے تربیت فرمائی کہ دشمن آپس میں دوست بن گئے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی اس لیے بھیجے گئے ہیں، ان کے بعثت کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ کی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام اتارے، جو مسائل بتائے، جو عقائد بتائے، جو دنیا اور آخرت کے احکام بتائے، اس کی تمہیں تعلیم دیتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو تم کما حق کہو ان تعلیمات سے واقف ہی نہیں ہو سکتے تھے، اور تمہیں حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتے ہیں تم تو اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، نہ تمہارے پاس علم تھا، نہ تم توحید سے واقف تھے، نہ تمہارے پاس زندگی گزارنے کا کوئی دستور اور کوئی منشور تھا، نہ تمہیں آخرت کے بارے میں کچھ پتا تھا. ان ساری چیزوں سے تم ناواقف تھے. تاریکیوں میں اور گمراہیوں میں تم اپنی زندگی گزار رہے تھے. ہم نے ایسے میں اپنا رسول بھیجا اور ان مقاصد کے تحت بھیجا، اور آپ نے اپنی ان ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کیا، اس کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی. دن رات آپ اس کے پیچھے لگے رہے، توحید سکھانے میں قربانیاں دی، اور جب سیکھ گئے تو احکام سکھانے میں قربانیاں پیش کی.
اتنی قربانیاں دی، اتنی محنت کی، حق کے ادائیگی میں اتنا اپنا قوت صرف کیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت، ارے بھائی جو ذمہ داری مجھ پر تھی میں نے وہ پورا کیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام پہنچانے کا فریضہ مجھ پر ادا کیا گیا تھا، لاگو کیا گیا تھا، میں نے اس کو ادا کیا؟ تمام صحابہ نے بیک زبان کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے صرف ادا نہیں کیا بلکہ آپ نے ادائیگی کا حق ادا کر دیا۔ اس حالت میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ وہ نبوت کے اور رسالت کے بنیادی مقاصد تھے جو آپ نے اپنی 23 سالہ نبوت والی زندگی میں ادا بھی کیے، اور صحابہ کو اور آگے قیامت تک آنے والے امت کو یہ سمجھا دیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کا فہم، قرآن کی تعلیم، اللہ کے رسول کی سنت کی تعلیم، لوگوں کے باطن کی اصلاح کی فکر، اور کتاب و سنت کے ساتھ حکمت کو لوگوں کو سکھانا، یہ بھی تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرات صحابہ نے اسی پر اپنی زندگی کو ڈھالا تھا کہ کام کرنا ہے وہ جو نبی کی زندگی کا مقصد تھا، جس کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے۔ آپ کو حضرات صحابہ کی زندگی میں یہی ملے گا۔ دنیا تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مکہ اور مدینہ چھوڑ کر پوری دنیا میں صحابہ پھیل گئے۔ جو جہاں گئے، اگر کچھ مدینہ میں رہ گئے تو وہ کتاب و سنت کی تعلیم اور تزکیہ کے کاموں میں لگے رہے۔ جو دنیا میں پھیل گئے انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کیا، اللہ کی معرفت کرائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچایا، اور یہی کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی ہماری زندگی کا فرض منصبی ہے، خود عمل کرنا اور دوسروں کو عمل کرانا، خود اللہ کی معرفت حاصل کرنا، دوسروں کو اللہ کی معرفت کروانا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا، اور دوسروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے طریقے، آپ کے سنتوں کی اہمیت بتا کر انہیں بھی اپنی زندگیوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ان چیزوں کو داخل کرنے کی تعلیم دینا۔ ساتھ میں انہوں نے تجارت بھی کیا، انہوں نے ملازمت بھی کیا، انہوں نے کام کاج بھی کیے، دوسرے نمبر پر رکھ کر۔ اسی وجہ سے آپ کو نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، اس کی تحقیق پچھلے جمعہ میں آ چکی ہے، آپ کی پیدائش کب ہوئی، یوم پیدائش منانے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو 40 سال میں ہوئی، آپ 23 سال نبی بن کر رہے، ان 23 سالوں میں 23 مرتبہ کم سے کم 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کا دن آیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم دیا تھا. اللہ کے بعد اس کائنات میں حضور سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں تھا. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حضور کو اپنی پیدائش کا دن معلوم نہیں ہوگا؟ جنہوں نے پچھلا جمعہ سنا ہو تو ان کو اتنا تو یاد ہوگا کہ علماء تاریخ اور علماء سیر کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ کی پیدائش کس دن ہوئی، اور اس کی وجہ میں نے تفصیل سے بتایا تھا. مشہور یہ کہ 12 ربیع الاول، اور تحقیق یہ ہے کہ 9 ربیع الاول. تو ٹھیک ہے، تاریخ والوں کے درمیان اختلاف ہے، سیرت والوں کے درمیان اختلاف ہے، کہ اللہ کے رسول کو بھی اختلاف تھا اپنی پیدائش کے بارے میں. آپ کو تو پتا تھا 9 ربیع الاول ہے کہ 8 ربیع الاول ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، آپ جانتے تھے. لیکن نہ کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کس دن پیدا ہوئے. پوچھ لیتے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا، حدیث میں چیز آ جاتی. نہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ میں اس دن پیدا ہوا، کیونکہ وہ اہم ہے ہی نہیں. ڈیٹ اور تاریخ اہم ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے بھی نہیں بتایا، صحابہ نے بھی نہیں پوچھا، ہر چیز پوچھا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک بھی اس تاریخ کے معلوم کرنے کی اہمیت نہیں تھی. تو بعد والوں کو حساب جوڑنا پڑا اور تحقیق کرنی پڑی، تو بہت سارے محققین نے 9 تاریخ کہا اور بہت سو نے کہا 12 تاریخ، جو بھی تاریخ. تو کم سے کم آپ کی نبوت کے زمانے میں 23 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، 9 یا 12 تاریخ آئی. آپ نے اپنے ان 23 سالوں میں کبھی ایک مرتبہ بھی اپنی ولادت کا ذکر تک نہیں کیا، نہ صحابہ نے اس کا کوئی اہتمام کیا. آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد ایک طویل زمانے تک صحابہ دنیا میں رہے، دنیا کے مختلف کونوں میں رہے، مختلف ملکوں اور علاقوں میں رہے. 1,25,000 سے 50,000 کے قریب صحابہ تھے. کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ملتا، کہیں کوئی میلاد نہیں ملتا، کہیں کوئی جشن منانے کا ثبوت نہیں ملتا. بلکہ تھوڑا سا اور آگے چلیے، جن زمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قرار دیا ہے حق اور باطل کا، حضرت صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، جن کو خیر القرون کہا گیا ہے، جو تقریباً 2 صدیاں ہیں، اس میں کوئی ذکر نہیں. نہ کسی حدیث کی کتاب میں ذکر ہے، نہ بعد کے فقہا اور محدثین کی کتاب میں ذکر ہے جن کا ہم نام لینے والے ہیں. اس سے بھی آگے جائیے، 6 صدیوں تک آپ کو کوئی ذکر، کوئی عمل، کوئی جشن، کوئی میلاد نہیں ملتا. تو آخر یہ چیز آئی کہاں سے؟ اس کا ذکر اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کو دین سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر، ثابت سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر منایا جاتا ہے. اگر یہ دین کا حصہ نہیں ہوتا تو ہم زیادہ بحث بھی نہیں کرتے، جیسے ٹیچر ڈے.
ٹیچر ڈے کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. تھوڑے 60-65 سال پرانے لوگ ہوں گے تو شاید ان کی اسکولوں میں بھی وہ تصور نہیں تھا. ہمارے زمانے میں تھا, ابھی تو 50 کراس نہیں ہوا ہے. پرانے لوگوں کے زمانے میں شاید ٹیچر ڈے کا تصور نہیں تھا. لیکن ابھی اسکولوں میں اور شاید کالجز میں بھی ایک دن ٹیچر ڈے کے حساب سے منع ہے. مدر ڈے, ٹیچر ڈے, فادر ڈے ابھی ہو سکتا ہے شروع ہو جائے, پھر کچھ اور بھی چالو ہوگا. تو ہم اس پر شرعی اور دینی اعتبار سے بحث اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تو تھا نہیں, قرآن میں تو تھا نہیں, حدیث میں تو تھا نہیں, اسلاف کے زمانے میں تو تھا نہیں, صحابہ تابعین طبع تابعین کے زمانے میں تو تھا نہیں, اس کا کوئی ذکر ہمارے اسلاف کی کتابیں. بھائی اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا. اور آج بھی ٹیچر ڈے جو منایا جاتا ہے وہ یہ بول کر تھوڑی منایا جاتا ہے کہ یہ کوئی ثواب کا کام ہے اور یہ کوئی دین کا کام ہے. یہ تو ایک مغربی تہذیب اور کلچر سے ہم میں بھی وہ چیز آ گئی اور عام ہو چکی ہے. اب ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, پارسی, جتنے بھی مذہب والے ہیں, جن جن کی اسکولیں ہیں, جہاں پر بھی ہے وہ ایک دن اس طرح سے کیا جاتا ہے. اگر اس میں غیر شرعی چیزیں نہیں کرنی پڑتی ہیں تو اس دن وہ ٹیچر ڈے کے طور پر بچوں کا تھوڑا بہت ٹیچروں سے ملنا جلنا اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. اس میں حلال اور حرام کے چکر میں زیادہ جا کر اس کی بنیادوں کو قرآن و شریعت میں تلاش کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے, کیونکہ ہمارا کوئی ایسا دعویٰ بھی نہیں کہ کوئی یہ دین کی چیز اور ثواب کی چیز ہے. لیکن یہاں آپ کو دین کی بنیادوں میں جا کر دیکھنا پڑے گا اور تحقیق کرنی پڑے گی کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر جشن کی شکل و صورت بنانا اور اس کو خاص انداز میں منانا اور اس کو ثواب کی چیز سمجھنا, بلکہ اعلیٰ ترین ثواب کا ذریعہ سمجھنا, دین کا حصہ سمجھنا, دین قرار دینا, دین کا بہت بڑا عمل قرار دینا, کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اس کی کچھ بنیاد ملتی ہے؟ تو ہم تو پھر جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بنیادوں کو بتایا کہ اس میں تلاش کرو, اگر ہے تو کرو, وہ دین ہے, نہیں تو پھر بچو, پھر وہ بدعت ہے, بہت صاف لفظوں میں. تو سوال یہ ہے کہ آیا کہاں سے؟ تو ہم نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبیوں کو دیکھا, قرآن نے تو ذکر کیا ہے. تو ہمیں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تک آنے والے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام میں کسی ایک کا بھی یوم پیدائش منانے کا تصور نہیں ملتا. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ بھی دنیا میں آئے, محنت کی, دعوت دیا, یہودی مخالف ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان کے نرغے سے نکال کر آسمان پر اٹھا لیا. آپ کے زمانے میں بھی نہیں ملتا. حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ عیسائیوں میں یہ خواہش ابھری کہ آپ کی یوم پیدائش منانا چاہیے. چنانچہ ان لوگوں نے اس زمانے میں اپنا نظریہ پیش کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی یوم پیدائش منایا جائے. تو اس زمانے کے جو دین عیسوی پر مکمل طور سے عمل کرنے والے لوگ تھے, انہوں نے کہا یہ کام آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ہمیں ہمارے نبی حضرت عیسیٰ نے بتایا نہیں, آپ کی تعلیمات میں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی, اور اسی وجہ سے 300 سال گزر کے آج تک وہ چیز نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ کر لیں تو خرابی کیا ہے؟
حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا ذکر ہوگا، حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے بارے میں بتایا جائے گا، ایک گیدرنگ ہو جائے گی لوگوں کے سامنے. پادری صاحب جو ہے وہ آپ کا ذکر کریں گے، آپ کی سیرت کا ذکر کریں گے، آپ کی تعلیمات کا ذکر کریں گے، لوگوں میں دین کی طرف رغبت ہوگی، آپ کی تعلیمات کی طرف رغبت ہوگی. ٹھیک ہے بھائی، چالو ہو گیا. شروع میں یہ ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کی کتابوں میں. شروع میں لوگ چرچ میں جمع ہوتے، پادری صاحب جو ہے وہ ان کے سامنے ایک سپیچ دیتے، ایک بیان دیتے، اور پھر مجلس برخاست ہو جاتی. اب ظاہر سی بات ہے کہ بیان آپ لوگ بھی جمعہ کے دن ایک آدھا گھنٹہ سننے کی کیپیسٹی رکھتے ہو، روزانہ ہو جائے اور زیادہ ہو جائے تو تھوڑا ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول روزانہ آپ کی مجلس ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ہفتے میں ہم ایک ہی مجلس رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی جب مجلس ہوتی ہے اور ملاقات ہوتی ہے تو اس کی اہمیت باقی رہتی ہے. ہمیشہ کروں گے تو میری اہمیت بھی کم ہو جائے گی، ختم تو سوال ہی نہیں آتا. تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پادری کی صرف تقریریں سن کر بورنگ ہونے لگی، تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ کچھ ایسا کیا جائے تاکہ جو نوجوان ہیں اور جو شوقین قسم کے لوگ ہیں وہ بھی تھوڑا اس میں شرکت کریں. نوجوان تو آ ہی نہیں رہے. جیسے عام طور پر مسجدوں کا حال ہوتا ہے جمعہ کے دن کہ خطبے کے وقت نوجوان جو ہے وہ مسجد کا رخ کرتے ہیں. تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ انٹرٹینمنٹ کا کچھ نہ کچھ ذریعہ ہونا چاہیے، تو میوزک کو رکھا گیا. اب میوزک کے اوپر جو اس زمانے کی جو نظمیں ہوتی تھی وہ پڑھی جانے لگی، تو تھوڑا سا اچھا لگنے لگا. لیکن اس کے ذریعے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو پھر مشورہ ہوا کہ کچھ اور کیا جائے. تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ کچھ ناچ گانا ہو. پھر ناچ گانا ہونا شروع ہوا، اس کے بعد پھر وہ چیز بڑھی تو کھیل تماشے شروع ہو گئے، اور پھر بڑھتے بڑھتے ہر زمانے میں آج معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ 25 دسمبر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش یہ لوگ قرار دیتے ہیں، جو کہ حقیقتاً ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے سلسلے میں قرآن نے جو چیز بیان کیا وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جب ان کی والدہ حضرت مریم کے پیٹ میں آئے، آپ حاملہ ہوئی، تو حضرت مریم اس حمل کو لے کر ایک درخت کے نیچے آئی جو کہ کھجور کا درخت تھا. اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، ہلاؤ ذرا اس کو، تازی تازی کھجوریں تمہیں ملے گی. تو کھجوریں جو ہے وہ ٹھنڈی کے موسم میں نہیں پکتی، گرمی کے موسم میں پکتی ہے، اور دسمبر ہمیشہ ٹھنڈی میں ہوتا ہے. تو تاریخ کے اعتبار سے بھی یہ عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش غلط بتاتے ہیں. تو آج یہ کرسمس کا دن 25 دسمبر جو ہے یہ ہوتے ہوتے دنیا کی ساری خرافات کا مجموعہ اور مرکز بن گیا ہے. آپ تو زیادہ جانتے ہیں کتنی شرابیں پی جاتی ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے حادثات ہوتے ہیں، کتنی زناکاری اور بدکاریاں ہوتی ہیں اور کیا نہیں ہوتی. سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ سلسلہ شروع ہوا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے تذکرے سے کہ آپ کا تذکرہ کریں گے اور لوگ دین کے قریب آئیں گے. معاملہ یہاں تک پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ لوگوں کی نفسانیت سے اور فطرت سے واقف ہے، اسی وجہ سے ان چیزوں میں امت مسلمہ کو نہیں ڈالا کہ یہ سب چیزوں میں پڑے.
لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جیسا پچھلے لوگوں نے کیا ہے تم ضرور کرو گے. شبرم بشبرن، یہ بالش دیکھتے ہو، جیسے یہ بالش ہوتا ہے نا ایک، اسی طریقے سے تم لوگ بھی چلنے والے انہی طریقے پر. یہ امت میں بھی وہ چیز آئی. 6 صدیاں جب گزری تو ایک بادشاہ مسلمانوں میں ہوا ہے جس کو الملک المظفر کہتے ہیں. تاریخ میں یہ چیز لکھی ہے. 6 صدیوں کے بعد اس کے دل میں بھی آیا کہ عیسائی لوگ تو حضرت عیسیٰ کے یوم پیدائش برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم کیوں نہ منائیں. اور اس نے بادشاہ تھا شروع کر دیا. اپنے یہاں پر بھی ویسے ہی ہوا. شروع میں اجتماع، اللہ کے رسول کا ذکر مبارک، کچھ آپ کی سیرت کا تذکرہ، مجلس ختم. اور پھر اس میں اضافہ ہوتے 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 آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے. آپ نے ایک ویڈیو قریب میں دیکھا ہوگا کہ ایک پولیس انسپیکٹر مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ یار تم لوگ بھی وہی حرکت کر رہے ہو جو گنپتی میں ہندو لڑکے لوگ کرتے ہیں. تمہارا مذہب تو بہت صاف ستھرا پاکیزہ ہے. مراٹھی جو ہے وہ انسپیکٹر ہے، تم کیوں وہ طریقہ اختیار کر رہے ہو جو ہمارے یہاں کے اوباش قسم کے گنپتیوں میں کرتے ہیں؟ کیا فرق رہے گا؟ یہ لفظ بول رہا ہے وہ، کیا فرق رہے گا مسلمانوں اور غیر مسلموں میں؟ جس کو وہ ویڈیو چاہے وہ مجھ سے آ کے لے لے. بھی قریب میں پھر میرے پاس وہ ویڈیو آیا. تو ہوتے ہوتے معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کی سیرت کے نام پر، آپ کے میلاد کے نام پر، جو کہ کسی درجے میں گنجائش تھی کہ انسان جو ہے وہ آپ کی پیدائش کے دن آپ کا ذکر خیر کر دے اور آپ کی سنتوں کو بیان کر دے اور اس سلسلے میں امت کو ابھارے، آپ کے سنتوں کو اختیار کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارے، اس کی گنجائش تھی. اور ہمارے بزرگوں میں کچھ اس طرح کی چیز ملتی بھی ہے، وہ اسی حد تک تھی. لیکن اب بالکل عیسائیوں کی طرح وہ بڑھتے 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 اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کس کا جو ہے وہ جشن منایا جا رہا ہے. عورتوں اور مردوں کا اختلاط، عورتوں کا ناچنا، مردوں کا ناچنا، ڈی جے بجانا، اور نمازوں کا چھوڑنا، اور الگ الگ طرح کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اعلانات کرنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ولادت کے جشن منانے کا طریقہ ہے؟ کیا اس سے اللہ کے رسول اور اللہ خوش ہوں گے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کام کرنے کے لیے حکم دیا ہے؟ یہ تعلیم ہے اللہ کے رسول کی؟ یہ سوچنے کی چیز ہے. ایک عجیب بات ہے کہ وہ جو جشن مناتے ہیں اور اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہیں اور دین سمجھتے ہیں، آپ ان کو بولیے کہ آپ اپنا برتھ ڈے کب مناؤں گے یا آپ کے بیٹے کا برتھ ڈے؟ ارے بولے برتھ ڈے تو شریعت میں تھوڑی ہے. جو دین جانتے ہیں قید لگا رہا ہوں. تو سب کیا کہیں گے کہ بھئی ہم تو برتھ ڈے نہیں مناتے اس لیے کہ یہ تو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا طریقہ. برتھ ڈے کا کیا مطلب ہے؟ یوم پیدائش منانا. تو جو چیز آپ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے صحیح نہیں مانتے، وہ چیز اللہ کے رسول کے لیے کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اتنا تو کامن سینس انسان کو ہونا ہی چاہیے. بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کے تحت دنیا میں بھیجے گئے، ان مقاصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، یہ اصل اللہ کے رسول کو راضی کرنے والی چیز ہے. اس سے اللہ راضی ہوں گے، اس سے امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا ملے گا. خالی اعلان کرنے سے اور دعویٰ کرنے سے اور میلاد منانے سے اور اس طرح کا جشن کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ناراضگی اترے گی، اللہ کا غضب اترے گا. اس وجہ سے
ہمیں اس دن اس کا عزم کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے خاندان اور اپنے گھر کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے معاشرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے معاشرے میں بدلنے کا عزم کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں. ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی بدلنا چاہیے. ہماری زندگی کو ہم اللہ کے رسول کے مطابق بنائیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، سنتوں کا اہتمام کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کو کل جواب دینا ہے. ہمیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنی شکل دکھانا ہے. کیا دکھائیں؟ کیا آپ نے تو کچھ دیا تھا اور ہم کچھ کر کے آئے؟ خالی جھنڈی پھہرانے سے اور لائٹنگ لگانے سے کیا حق ادا ہو جائے گا؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن ہم جو اللہ کے رسول کا، ہم تو ذکر کر ہی رہے ہیں نا. پچھلے ہفتے میں بھی ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے وہ بتایا. آج جو آپ 12 ربیع المشہور تاریخ کے حساب سے پیدائش ہوئی ہے، اس دن بھی اللہ کے رسول ہی کا ذکر ہو رہا ہے، مقاصد بعثت کو بیان کیا، کیونکہ یہی اصل ہے. اور اس چیز سے روکنے کی کوشش ہماری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی نہیں ہے. اس سے تو ظاہر سی بات ہے بچنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.